السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 242 پڑھیں گے، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ زمین پر گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اخرجہ الثلاثہ، اس کو ثلاثہ نے روایت کیا ہے۔ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث یعنی ہاتھ پہلے رکھنے کی حدیث، یہ وائل بن حجر کی حدیث سے زیادہ قوی ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے، کہتے ہیں وائل بن حجر، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، جب وہ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے۔ اخرجہ الاربعہ، اسے اربعہ نے روایت کیا ہے۔ فإن للأول شاہد من حدیث ابن عمر، لیکن جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے ابو ہریرہ کی ہاتھ پہلے رکھنے کی، اس کی شہادت بھی ملتی ہے ابن عمر کی حدیث سے رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، اور اس کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلق اور مرفوع دونوں طرح سے کیا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ یعنی بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پہلے رکھے جائیں اور گھٹنے زمین پر بعد میں لگائے جائیں۔ اگر دیکھا جائے تو آسانی بھی اسی میں ہے، ہاتھ پہلے رکھنا اور گھٹنے بعد میں رکھنا، یہ تو انسان بڑھاپے میں بھی اس طرح کرتا رہتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن گھٹنے پہلے رکھنا یہ تو جوانی کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے یا بچپن میں۔ تو جو چیز ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہوتی۔ تو گھٹنے پہلے رکھنے کی جو حدیث ہے اس میں وائل بن حجر تنہا ہے، جبکہ دوسری حدیث کی تائید بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ مرفوع بھی ہے، اور ایسا کرنا آسان بھی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ سجدہ میں ہاتھ پہلے رکھیں گے اور گھٹنے بعد میں زمین پر رکھیں گے، یہی طریقہ درست ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے، وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری والیمنی علی الیمنی، تو دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ رکھتے اور بایاں ہاتھ بائیں پہ، یسریٰ کا معنی بایاں، کہ بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ رکھتے، والیمنی علی الیمنی، اور دایاں دائیں پہ، وعقد ثلاثا وخمسین، اور 53 کی گرہ بناتے، یعنی 50 اور 3 53 کی گرہ بناتے، واشار باصبعہ السبابہ، اور اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ بھی کرتے تھے۔ وفی روایت لہ، اور اسی کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، وقبض اصابعہ کلھا، کہ آپ اپنی ساری انگلیوں کو بند کر لیتے تھے، اور واشار باللتی تلی الابہام، اور اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے جو انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ سبابہ کسے کہتے ہیں۔ یہ انگلیوں کے نام ہیں۔ یہ چھوٹی انگلی سے اگر ہم شروع کریں تو اسے خنصر کہتے ہیں، اس کے ساتھ والی کو بنصر، جو درمیان میں ہوتی ہے اسے وسطیٰ، اور اس سے اگلی جو ہے اسے سبابہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ جب گالی دیتے تھے یا طعنہ دیتے تھے تو یہی انگلی کھڑی کرتے تھے، آج کل بھی تقریباً ایسے ہی چلتا ہے، تو انہوں نے اس انگلی کا نام ہی سبابہ رکھ دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سباحہ رکھا، یعنی تسبیح بیان کرنے کے لیے، کیونکہ ہم تشہد میں اس کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں۔
और फिर अंगूठे को इब्हाम कहते हैं। तो तशहुद में दाएं हाथ को बंद करने की 3 सूरतें हैं, 3 हालतें। पहली तो यही है कि ये 53 की गिरा बनाते जो इस हदीस में मज़कूर है, और वो ऐसे है कि अंगूठे को शहादत की उंगली की जड़ में रखा जाए और 3 उंगलियां बंद की जाएं। तो अरब लोग जब गिनती गिनते थे तो 50 की गिरा यहाँ ही रखते थे, यानी 50 कहने के लिए उनकी उंगलियों की हालत यही होती थी। दूसरी ये है कि शहादत की उंगली को छोड़कर बाकी सारी उंगलियों को हथेली से मिला दिया जाए। और ये जो आपका फरमान है कि वक़बज़ असाबियहु कुल्लहा, कि आप अपनी सारी उंगलियों को बंद कर लेते थे, तो उसकी यही कैफियत बनती है। तीसरी जो हैत बयान की गई है वो ये है कि दरमियान वाली उंगली और अंगूठे को मिलाकर हल्का बनाते और शहादत की उंगली को खड़ा करते और 2 उंगलियों को बंद करते। बहरहाल ये सारे ही तरीके हैं, और बेहतर यही है कि जिस तरीके का ज़िक्र इस हदीस में किया गया है उसके मुताबिक ही हम तशहुद में अपने हाथ को रखें, और वो यही है कि हम तीनों उंगलियां बंद करें और अपने अंगूठे को वो सबाबा उंगली जो है या सबाहा उंगली की जड़ में रखें और फिर इस उंगली के साथ हम इशारा करें। अब यहाँ मसला ये रहा कि तशहुद में इशारा करने का तरीका क्या है और उसका वक्त क्या है, यानी कब और किस तरह से किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी इख्तिलाफ है, जिसमें एक कौल तो ये है कि तशहुद के शुरू से लेकर इख्तिताम तक तशहुद वाली उंगली को एक ही हालत में रखा जाएगा। ये वो जो 53 वाली हदीस है ना, ये उसके मुताबिक है। और एक हदीस में ये ज़िक्र आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा कि आप उंगली को मुसलसल हरकत देते थे और दुआ करते थे। तो जाहिर है कि हरकत देना और एक ही हालत में रखना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं हो सकती। अगर हम एक हालत में रखेंगे तो हरकत नहीं दी जाएगी, अगर हरकत देंगे तो उसको हम एक हालत नहीं कहेंगे। तो हाफ़िज़ इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने कहा है कि ये तरीका जो है ना ये ज़ईफ़ है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली को हरकत देते थे और बाकी मौका पर नहीं देते थे। जो बेहतर तरीका है ना वो यही बयान किया जाता है कि शुरू से लेकर आखिर तक हम अपनी उंगली को इस तरह से हरकत दें कि गोया हम जो दुआ कर रहे हैं ना, मसलन अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये सारी दुआ ही है ना कि अल्लाह सब तेरे ही लिए हैं ये चीज़ें, यानी ये दुआए सना है, अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह ताला की बारगाह में है अपनी एक हदिया पेश करना कि मेरी हर किस्म की इबादत तेरे लिए। और फिर इसके बाद हम दुआए तलब करते हैं, यानी अल्लाह ताला से मांगने के लिए दुआ करते हैं। तो ये सब दुआएं ही हैं। तो यानी हम इस तरीके से अपनी उंगली को हरकत दें कि जिस तरह हम इशारे से ख़ुद किसी के साथ बात करते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलात, ये सारा यानी इस तरह साथ साथ हम उंगली को थोड़ी थोड़ी हरकत देते रहें और शुरू से लेकर आखिर तक हम ऐसी ही हालत रखें। तो इससे इस हदीस पर भी अमल हो जाएगा और इससे तवज्जो भी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। तशहुद के वक्त चूँकि हमने बाकी दुआएं भी पढ़नी होती हैं तो उन सब में इंसान की तवज्जो बिल्कुल ठीक रहती है। फिर दोबारा हम इस बात को दोहराते हैं कि आक़दा सलासम व खमसीन, इसका तरीका क्या होगा। वो ये है कि अंगूठे को पास वाली जो उसके साथ वाली उंगली है, जिसे हम शहादत की उंगली कहते हैं और अरबी में इसको सब्बाहा या सबाबा कहते हैं, उसकी जड़ के पास रखे जहाँ से उंगली शुरू होती है। बाकी उंगलियों को बंद करे और फिर शहादत की उंगली के साथ इशारा भी करे। यानी ये तरीका आम है जो इस यानी सारी अहादीस से ये तरीका सबसे दुरुस्त और बेहतर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि बाज़ लोग इस तरह के बारीक मसाइल को सुनकर बड़े परेशान हो जाते हैं और वो इस फ़िक्र में पड़ जाते हैं कि अब हमारी पहली नमाज़ों का क्या होगा और हम यानी क्या करें। तो पहली बात ये है कि जिस भी मसले का जब भी पता चले उस पर अमल किया जाए। जो पहले हो चुका होता है ना, वो अल्लाह ताला जैसे भी हो उसको कबूल कर लेते हैं, अगर गुनाह की बात हो तो माफ़ कर देते हैं।
دوسری یہ چیز ہے کہ جس طرح یہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے سینے پر، تو اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ صراحت موجود ہے کہ ان تمام حرکات میں کوئی 2 انچ کسی ہاتھ کا اوپر ہو جانا یا نیچے ہو جانا یا اس طرح انگلیوں کے بند کرنے میں تھوڑا سا فرق رہ جانا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ باقی یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی حرکات کو کوشش کر کے سنت کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم میں کمی، کوتاہی، خامی موجود ہے، اللہ تعالی اسے معاف کرے، آمین۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی، فقال، پس آپ نے فرمایا، التفت کا معنی مڑنا بھی ہوتا ہے، یعنی آپ نماز پڑھنے کے بعد یا جس حالت میں بیٹھے تھے وہاں سے آپ نے مڑ کر صحابہ کی طرف توجہ فرمائی اور کہا، اذا صلی احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کلمات کہے، یعنی تشہد میں اس طرح سے وہ مخاطب ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات یعنی تمام قولی عبادتیں، یعنی وہ عبادات جو زبان سے ادا ہوتی ہیں، ذکر، اذکار، نماز، سب کچھ اس میں آ جائے گا، والصلوات جسمانی عبادتیں، والطیبات اور مالی عبادتیں، یعنی قولی، فعلی اور مالی، تینوں قسم کی عبادت، یعنی ان 3 لفظوں میں انسان کی ہر حرکت اور پوری زندگی آ جاتی ہے کہ قولی، فعلی اور مالی تمام قسم کی عبادات للہ، اللہ کے لیے ہیں، یعنی مسلمان کی ہر حرکت، ہر قول، ہر فعل اور اس کا کمایا ہوا یا حاصل کیا ہوا پیسہ، روپیہ، سب اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ ہوگا۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف نمازیں ہی پڑھتا رہے گا، صدقہ ہی کرتا رہے گا، نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا ہر فعل، صبح سے لے کے شام تک، کاروبار ہو یا گھر کا کاروبار ہو، گھر کا سلسلہ ہو، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، ہم سب پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یعنی اس میں السلام علیکہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انہی لفظوں میں تشہد پڑھتے تھے، اور ہم نے بھی ایسے ہی پڑھی، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے ہی پڑھو، تو محدثین و مفسرین نے اس کو ایسے ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اگرچہ اب نبی علیہ السلام موجود نہیں، لیکن السلام علیکہ کہتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک تصور ہم لائیں گے کہ ہم نبی علیہ السلام پر سلامتی بھیج رہے ہیں اور رحمت اور برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ کتنی یہ تشہد بہترین چیز ہے کہ ہم اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، السلام علینا۔ سلامتی کیا چیز ہے؟ ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر وہ مصیبت جس کے لیے ہم دوسروں سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے سلامت اور محفوظ رہنے کی دعا۔ اور پھر اللہ کے نیک بندے، یعنی یہ دین جن کے ذریعے ہم تک پہنچا، نبی علیہ السلام اور پھر آپ کے صحابہ اور پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام اور علماء اکرام، اولیاء اکرام، سب کے اوپر سلامتی کی دعا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے سلامتی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دینا بھی ضروری ہے۔ یہ
اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عاجزی اور انکساری کی حالت ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے نبی کو ہم تیرا بندہ اور تیرا رسول تسلیم کرتے ہیں، تو ہم سب پہ اپنی سلامتی نازل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر نمازی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی دعا کو اختیار کر لے، لیتخیر یعنی پسند کر لے، اعجبہ الیہ جو اس کو اچھی لگتی ہو، فیدعو تو وہ اس کے ساتھ اپنے لیے دعا کر سکتا ہے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے اور یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ اور نسائی کے الفاظ یہ ہیں وَلِلنِّسَاءِ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَن يَفْرُضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدَ، کہ ہم کہا کرتے تھے تشہد کے ہم پر فرض ہو جانے سے پہلے۔ اب یہاں صاحب کتاب نے یہ نہیں ذکر کیا کہ ہم کیا کہتے تھے، یعنی ہم سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ وہ کیا کہا کرتے تھے، بلکہ یہ ذکر کیا ہے کہ قبل ان یفرض علینا التشہد، تشہد کے فرض ہو جانے سے پہلے، یعنی وہ یہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تشہد کا نماز میں جو اس کا مقام ہے فرضیت کا ہے، فرض ہے یہ، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سجدوں سے اٹھے گا اور سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو 2 سجدوں کے بعد جو نماز کے سجدے ہوتے ہیں ان کے بعد تشہد بیٹھ کر یہ دعا پڑھ کے پھر اس کے بعد اپنے لیے جو دعا، چاہے کچھ چھوٹی سی دعا، چاہے ربنا آتنا فی الدنیا ہی پڑھی جائے، یا اللہم انی اعوذ بک، یہ تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے، وہ آگے آ جائیں گی حدیثیں، تو کوئی نہ کوئی چھوٹی سی دعا پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرنا چاہیے، یعنی پہلے تشہد، پھر درود شریف اور پھر دعا۔ یہ درود شریف کا ذکر بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ وَأَمَرَهُ أَن اور ولی احمد، اور احمد کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ التشہد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھائی، یعنی یہ کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو تشہد سکھائی، اور وَأَمَرَهُ أَن يُعَلِّمَهُ النَّاسَ، اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو تشہد سکھائیں، یعنی یہ واجب ہے، بعض کے نزدیک فرض ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے، تو ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو سکھائیں۔ ولی مسلمین، اور مسلم کے الفاظ جو ہیں وہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے تھے، اور وہ اس طرح کے الفاظ تھے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ الی آخرہ، کہ تمام قولی عبادتیں اور تمام یعنی جو مبارک چیزیں ہیں اور تمام فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی انہوں نے الفاظ یہاں مختلف لکھے ہیں۔ تو ان سارے یہ جو حوالے پیش کیے گئے ہیں، ان حوالوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تشہد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ذکر الہی، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آپ پر اور دیگر جو نیک لوگ ہیں ان سب پر سلام بھیجنے کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، اور درود پڑھنے کے بعد پھر دعا کی جائے، اور دعا کرنے کے بعد سلام پھیرا جائے، یعنی اس سے پہلے سلام نہ پھیرا جائے بلکہ دعا ضرور کی جائے۔ تو اس حدیث سے تشہد میں دعا کا مانگنا بھی مسنون ثابت ہوا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ دعا کون سی کی جائے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی شخص جو بھی دعا کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ بہرحال جو دعائیں حدیث میں تشہد کے حوالے سے مذکور ہیں وہ سب سے بہتر ہیں۔ پھر ہم قرآنی دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر ہم اپنی ضرورت کے مطابق قرآن اور حدیث کی کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلاً ہماری کوئی ایسی ہی پریشانی ہے جس کو ہم نماز میں ذکر بھی نہیں کر سکتے، تو ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس پریشانی کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو ہم قرآنی دعائیں پڑھیں گے تو وہ ہم بطور دعا پڑھیں گے، بطور آیت نہیں، کیونکہ تشہد میں تلاوت نہیں ہو سکتی، تو تشہد میں دعا ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بہتر جو دعا ہوتی ہے وہ ہے اپنی آخرت کی نجات کی، کہ خاص طور پر وہ مواقع جن موقعوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی مقبولیت کے
زیادہ اہم ہونے اور یعنی زیادہ ہونے کا ذکر کیا ہے کہ ان موقعوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان موقعوں پر زیادہ تر اپنی آخرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم لوگ ایسے موقعوں پر وہ دعائیں کرتے ہیں جو صرف ہماری دنیا کے متعلق ہوتی ہیں، تو صرف دنیا کے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ اہمیت اپنی آخرت کو دینی چاہیے۔ ویسے بھی بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی نعمتیں بھی دے دیتا ہے اور آخرت کی بھی دے دیتا ہے، اور جو نعمت اس کی قسمت میں نہیں ہوتی اس پر صبر دے دیتا ہے، تو بندے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھیے سیدنا یونس علیہ السلام کہ وہ کتنی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے اور دعا کیا کر رہے ہیں، لا الہ